السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ السلام علیکم یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کے اور مفتی صاحب کے درمیان میں مخل ہوا۔ یہ حق تو حضرت مفتی صاحب قبلہ کا ہے کہ وہ سوالات کے جوابات دیں، لیکن بہرحال اب آپ لوگوں کا حکم ہے۔ دیکھیے، ایسا ہے کہ ایام ممنوعہ اگر شروع ہو جائیں تو چونکہ طواف کے لیے طہارت ضروری اور لازمی ہے۔ بغیر طہارت کے یعنی پاکی کے بغیر طواف ہو بھی نہیں سکتا، بلکہ اس حالت میں مسجد میں رہنا بھی حرام ہے۔ اس لیے ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ طواف موقوف کر دے اور طواف نہ کرے۔ اگر یہ طواف اس کا نفلی طواف ہے تو بعد میں اس کو پاک ہونے کے بعد کرنا ہوگا، اور اگر یہ طواف اس کا عمرہ کا طواف ہے تو وہ جب تک پاک نہیں ہو جاتی اسی حالت میں حالت احرام میں رہے گی، اور جب پاک ہو جائے گی تو پھر وہ طواف کرے گی اور اپنا عمرہ مکمل کرے گی۔ ماشاء اللہ۔ حضور، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال اور یہ عرض ہے کہ لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، بہرحال ماں باپ کے سامنے لڑکیاں ہمیشہ چھوٹی ہی دکھتی ہے اور چھوٹی لگتی بھی ہے، لیکن بہت سارے والدین ہیں محبت میں یہ کہہ دیتی ہیں، یا والدین کہہ دیتے ہیں یا ماں کہہ دیتی ہے کہ میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے، کیا یہ برقع پہنے گی، کیا پردے کا اہتمام کرے گی، اور پھر بچی ماں کی لاڈلی ہوتی ہے اور ماں کی بات سمجھ کر کے وہ جو ہے پردے کا اہتمام نہیں کرتی اور یوں ہی باہر نکل جاتی ہے، تو کیا اس کا گناہ فقط اس بالغہ لڑکی پر ہے یا ماں پر ہے، یا اس حوالے سے کیا ہے؟ کیا ماں باپ روکے اور لڑکی رک رہی ہے تو اس لڑکی کو رکنا چاہیے شریعت کے احکام سے؟ لڑکی اگر سن بلوغ کو پہنچ جائے اور وہ بالغ ہو جائے تو لڑکی ہو یا لڑکا شریعت کے سارے احکامات کے وہ مکلف ہو جاتے ہیں، یعنی شریعت کے سارے احکامات ان پر نافذ ہوتے ہیں جس کا شریعت نے ان کو مکلف کیا ہے۔ اسی میں سے عورت کے لیے پردہ ہے کہ پردہ فرض ہے، اور یہ کہ میری بچی ابھی چھوٹی ہے وہ کیا پردہ کرے گی، بالغ ہونے کے بعد بھی یہ کہنا تو جہالت ہے۔ اس کا وبال تو بے شک پردہ نہ کرانے والے ماں باپ پر آئے گا، لیکن چونکہ لڑکی بالغ اور سمجھدار ہو چکی ہے، اگر وہ ماں باپ کے کہنے پر پردہ نہ کرے گی تو وہ بھی گنہگار ہوگی، اس لیے کہ معصیت میں جو ہے وہ کسی کی اتباع اور پیروی جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا جب حکم آ جائے تو پھر اس کے سامنے کسی کا حکم ماننے کی اجازت نہیں ہے۔ چونکہ یہاں خواتین بڑی تعداد میں موجود ہیں، ان کو میرا پیغام ہے کہ لڑکی بالغ ہو جائے اس کے بعد پردہ کرانے کی بجائے ابھی لڑکی بالغ نہ ہو تبھی سے اس کو پردے کی ماشاء اللہ، سبحان اللہ، چاہیے۔ بے شک بے شک۔ جیسے کہ نماز فرض ہونے سے پہلے اسلام یہ کہتا ہے کہ بچے اگر 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں نہ پڑھیں تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ۔ حالانکہ 7 اور 10 سال میں بچوں پہ نماز فرض نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی نماز کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ وہ نماز کے عادی ہو جائیں، اور جب ان پہ نماز فرض ہو تو وہ نماز کے عادی ہو چکے اور وہ نماز کو ترک نہ کریں۔ اسی طرح سے بچیاں چھوٹی ہو تب سے ان کو پردے کی عادت ڈالیں تاکہ جب وہ بالغ ہو جائے پردے کے احکامات ان پہ نافذ ہو جائیں تو وہ اس کے عادی رہیں اور وہ پردے سے
جو ہے وہ اپنا جی نہ چرائے اور وہ پردے کو اپنے لیے ایک عظیم نعمت سمجھے، اپنا زیور سمجھے اور اپنے تحفظ کا ذریعہ سمجھے۔ تو اس لیے بالغ ہونے سے پہلے ہی بچیوں کو پردے کی عادت ڈالنا چاہیے تاکہ بچیاں پردے کی پابند رہیں۔ ماشاء اللہ۔ اور ہماری جو بہنیں یہاں پر موجود ہیں، میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر اولاد غوث اعظم آپ کے سامنے موجود ہیں اور آپ کی آواز یہاں تک آ رہی ہے، یہ فقط آپ کے لیے نہیں بلکہ ہبلی والوں کے لیے بڑی شرم کی بات ہے۔ خاموشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور جو باتیں یہاں پر سید صاحب قبلہ فرما رہے ہیں اسے خاموشی سے سنیں اور دل کے نہا خانہ میں جگا دیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت سید صاحب قبلہ آپ کی بارگاہ میں ایک سوال اور ہے، کیا عورت اپنے شوہر کی برائی کر سکتی ہے جبکہ وہ برائی اس کے شوہر کے اندر موجود ہے؟ تو ایسی صورت میں عورت اپنے شوہر کی برائی کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ماشاءاللہ، اچھا سوال ہے یہ۔ دیکھیے، شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے شریک حیات ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ جب ایک عام مسلمان ایک دوسرے عام مسلمان کی برائی نہیں کر سکتا جبکہ وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ اگر پیٹھ پیچھے کرے تو غیبت ہے، سامنے کرے تو یہ طعنہ زنی ہے، تو دونوں چیزیں منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ولید ابن مغیرہ کی جو 10 اس کے عیوب کو گنایا تو ان میں سے یہ 2 چیزیں بھی ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے کہ وہ سامنے ہوتے ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے دل دکھے، اور جب پیچھے ہوتے ہیں تو غیبت کرتے ہیں۔ یعنی سامنے ہو تو طعنہ دیں اور پیٹھ کے پیچھے غیبت کریں۔ تو جو برائی انسان میں ہو اس کو پیٹھ کے پیچھے بیان کرنے کو جو ہے وہ غیبت کہتے ہیں اور سامنے کہنے کو طعنہ زنی کہتے ہیں، جبکہ دونوں چیزیں مومن کے لیے منع ہے۔ تو جب ایک عام مسلمان دوسرے عام مسلمان کو، ایک عام عورت دوسری عام عورت کی برائی نہیں کر سکتی، اسلام نے منع کیا، بلکہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر اس کو قرار دیا، تو اب ایک بیوی جس کا شوہر اس کا سرتاج ہو، شریک حیات ہو، تو ایسی صورت میں اس کی برائی بیان کرنا یہ اس کے لیے حرام ہے۔ لیکن ایک صورت میں اس کی اجازت ہے کہ اگر وہ اپنے بڑوں سے اس کی وہ برائی یا اس کا عیب بیان کرے گی اور وہ لوگ اس کی اصلاح کریں گے، اس کو سمجھائیں گے، بتائیں گے اور اس کا یہ عیب اس سے دور کر دیں گے، تو ایسی صورت میں اس کا یہ برائی بیان کرنا غیبت نہیں ہوگا بلکہ یہ بہتر ہوگا۔ یعنی بطور برائی بیان کرنا برا ہے، اور اگر بطور اصلاح وہ بڑوں کو شکایت کرتی ہے تاکہ اس سے یہ عیب دور ہو جائے تو اس کی اجازت، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت آپ کی بارگاہ میں ایک سوال اور عرض ہے، جیسا کہ عام طور پہ یہ رسم و رواج ہے اور بہت ساری جگہوں پر میں نے خود دیکھا ہے کہ 11ویں شریف میں لوگ جو فاتحہ دلاتے ہیں سامنے شیرنی رکھتے ہیں اور فاتحہ خوانی ہوتی ہے اور 11 چراغ جلاتے ہیں، تو یہ 11 چراغ جلانا کیسا ہے؟ کیا یہ چراغ جلانے سے ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ یا ہمارے اسلاف کرام نے یا بزرگان دین نے ایسا کوئی طریقہ اپنایا تھا کہ 11 چراغ جلائے جائیں؟ ہمیں جواب عطا فرمائیں۔ دیکھیے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے مقصد اور نیت کیا ہے۔ اگر مقصد اور نیت اچھا ہو تب تو ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ہم اس رات میں چراغاں کرتے ہیں، خود جیسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ چراغاں کرتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، اور وہ چراغ حضور کے نام سے جلاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، پہلے وہ چراغ حضور کے نام سے جلتے تھے، اب چراغ نہیں ہے تو اب لائٹنگ لگتی ہے۔ بالکل بالکل۔ تو اس دن یہ اظہار مقصود ہوتا ہے کہ آج کوئی خاص دن ہے یا بے خاص شک، رات ہے، بے شک۔ تو وہ چراغوں کا سسٹم تھا، بلکہ امام اہل سنت نے الملفوظ میں اس کو بیان کیا ہے کہ ایک بزرگ نے
رسول پاک کی میلاد کے موقع پر حضور کے نام سے چراغ روشن کیے، ایک شخص جس کے دل میں حضور سے محبت نہیں تھی وہ آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ یہ تو فضول خرچی ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں، اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اس بزرگ نے فرمایا کہ اگر یہ چراغ اللہ کے لیے نہ جلے ہوں تو میں آپ کو اختیار دیتا ہوں آپ ان چراغوں کو بجھا دیں۔ اور پھر کیا ہوا کہ وہ پھونکتا گیا، اس نے چراغ کو پھونکا، چراغ بجھ گیا، پھر دوسرے کو پھونکا تو پہلا جل گیا، پھر تیسرے کو پھونکا تو دوسرا جل گیا، چوتھے کو پھونکا تو تیسرا خود بخود جل گیا، پانچویں کو پھونکا تو چوتھا خود بخود جل گیا۔ تو آخر وہ جب سارے چراغ پھونک کر واپس آیا تو سارے چراغ پھر سے جلنے لگے۔ بزرگ نے مسکرا کے کہا اگر نفس کے لیے جلاتے تو تم بجھا سکتے تھے، یہ چراغ تم نے اللہ کی رضا کے لیے جلائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اب یہ جو چراغ ہم جلاتے ہیں 11ویں کے موقع پر، تو اس میں نیت یہ ہوتی ہے کہ سرکار غوث پاک کا وہ دن ہے تو خوشی کا اظہار کریں اور ان کے نام سے وہ چراغ روشن کریں۔ تو اب اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ ان کے نام سے روشن کرتے تو ان کا نام لیا جاتا ہے، جیسے کہ آج غوث پاک کا دن ہے، آج غوث پاک کا دن ہے، غوث پاک کی بارگاہ میں سال ثواب، فاتحہ وغیرہ بار بار غوث پاک کا نام لیا جاتا ہے، اور غوث پاک کا نام لینے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ ایک بے شک بے شک۔ دوسری بات یہ ہے کہ گھر کے بچے، اس کا فائدہ کیا ہے، گھر کے بچے جو ہے وہ ماں باپ سے پوچھتے ہیں یا نہیں بھی پوچھتے تو ان کے دماغ میں ایک چیز بیٹھتی ہے کہ آج 11ویں ہے، غوث پاک بڑے پیر صاحب کے وصال کا دن ہے اور ہمارے گھر کے اندر یہ خاص اہتمام ہے، اس کا مطلب اللہ والوں کے لیے خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں پر کچھ لوگ اس کو فضول خرچی کہتے ہیں، تو میں بڑی معذرت کے ساتھ ان لوگوں سے یہ عرض کرتا ہوں ادب کے ساتھ کہ فضول خرچی، اگر 11 چراغ جلانا ہی فضول خرچی ہے تو ہماری آفس میں ایک لائٹ سے، بلب سے بھی تو کام چل سکتا ہے، 4 6 لائٹ آفسوں کے اندر جلتے ہیں، گھروں کے اندر 10 15 لائٹ جلتے ہیں، تو آخر وہ فضول خرچی لوگوں کو کیوں نظر نہیں آتی؟ یہ 11 چراغ ہی کی فضول خرچی لوگوں کو کیوں نظر آتی ہے؟ تو اصل میں جو ہے وہ یہ چراغ جلانا ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے، چراغاں کرنا اس کو کہتے ہیں، اور انہوں نے کیا ہے اور ہم بھی کرتے رہنا چاہیے، بلکہ اسی بہانے سے اولیاء اللہ کے نام ہمارے گھروں میں لے لیے جاتے ہیں۔ تو اس میں تنگ نظری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دوسروں کو کہتے کہتے اب ہم سن رہے ہیں کہ ہمارے گروپ سے بھی، ہمارے حلقے سے بھی بعض لوگوں کی طرف سے یہ صدا اٹھتی ہے کہ یہ فضول خرچی ہے، چراغوں کو بند کرنا چاہیے، لیکن یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو آپ پلس مثبت انداز میں دیکھیں کہ یہ چراغ جلتے ہیں تو اولیاء اللہ کے نام اسی بہانے لیے جاتے ہیں اور ان کے نام کی برکت سے بلائیں ٹلتی ہے، ورنہ فضول خرچی کہاں نہیں ہوتی۔ ہمیں ان چراغ کے تیل پر یا اس کے گھی پر جو ہے وہ ڈسکس کرنے کی بجائے ان پر بھی تو کرنا چاہیے کہ کانفرنسوں کے اندر 100 ہیلوجن لگتے ہیں، تو اس کے بغیر بھی تو کام چل سکتا ہے نا، تو اس پر بھی تھوڑی سی توجہ ہونی چاہیے۔ واللہ عالم ورسول عالم۔ بے شک، ماشاءاللہ۔ سید صاحب، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال اور عرض ہے۔ ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ لپسٹک نہیں لگانا چاہیے، اب وہ اس کی جگہ پر ہے نا لپ بام لگا رہی ہے، تو یہ لگانا کیسا ہے؟ وہ ایک بام کی طرح آتی ہے لپسٹک کی جگہ پر، یہ اس سے ہونٹ جو ہے نرم ہو جاتے ہیں، تو اور یہ لگانا کیسا ہے؟ اگر اس بام کے اندر کوئی حرام اور ناجائز چیز موجود نہیں ہے تو وہ لگا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت کے لیے زینت جائز ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ زینت کسی ایسی حرام چیز اور ناجائز چیز سے زینت نہ کرے، جو حلال اور جائز ہے اس سے وہ زینت کر سکتی ہے اپنے شوہر کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ سید صاحب قبلہ، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال اور عرض ہے کہ ایک عورت کو اس کا شوہر نماز سے منع کرتا ہے کہ نماز مت پڑھو، اگر نماز پڑھو گی تو گھر سے باہر کر دوں گا، تو ایسی صورت میں وہ عورت کیا کرے؟ کیا نماز نہ پڑھے اور نماز پڑھنے کی صورت میں اسے سزا مل رہی کہ شوہر اسے گھر سے باہر کر رہا ہے؟ معاذ اللہ، ایسے شوہر کو دیندار لوگوں کے درمیان بھیج کر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ وہ نماز سے روک رہا ہے، یہ اس کی نیری جہالت ہے۔ اگر وہ جہالت کی بنیاد پہ روک رہا ہے تب تو سخت گنہگار ہے، اور اگر معاذ اللہ وہ نماز کو حقیر جانتا ہے اور نماز کی وہ تحقیر کر رہا ہے تب تو وہ مسلمان بھی نہیں رہے گا۔
اس لیے اگر اسے نماز سے روکا جا رہا ہے تو دیکھیے نماز فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر مقررہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے۔ تو اگر کوئی روکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم ہے تو خدا وحدہ لا شریک کے حکم پر عمل کرنے میں کسی کی بات مانی نہیں جائے گی۔ اس سلسلے میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون کی بیوی تھی، جب وہ عبادت کرتی تھی تو فرعون منع کرتا تھا کہ تم نے عبادت نہیں کرنا، آخرکار آپ کرتی رہیں اور فرعون منع کرتا رہا، سزا دیتا رہا، مارتا رہا، لیکن آپ نے نہیں مانا۔ پھر یہ بھی ہوا کہ حضرت آسیہ کو دیوار پر لٹا کر آپ کی ہتھیلیوں میں، آپ کے پیروں میں اور آپ کے سر میں کھوٹی ٹھکوا دی اس ظالم نے۔ حضرت آسیہ نے وہ ظلم بھی برداشت کیا، لیکن ایمان بھی نہیں چھوڑا اور اللہ کی عبادت بھی نہیں چھوڑی، اور وہ شہید ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندی کو اس پر یہ انعام عطا فرمایا کہ اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور بعض ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جنت میں آسیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں دیا جائے گا، اور اسے حضور علیہ السلام کی بیوی بننے کا شرف نصیب ہوگا۔ دیکھیں دنیا میں کتنے بدترین انسان کی بیوی تھی، اور عبادت کی بنیاد پر اور ایمان پہ قائم رہنے کی بنیاد پر اللہ نے اسے کیسا انعام عطا کیا کہ جنت میں سب سے بہترین ہستی کی بیوی بننے کا شرف ان کو نصیب ہوگا۔ اس لیے نماز سے کوئی منع کرے، آپ اس کی بات نہ مانیں، بلکہ نماز کی پابندی کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو اپنی آخرت پیاری ہے اور آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتی ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کسی کی بات نہ مانیں، کیونکہ ہماری اور آپ کی قبر میں کوئی آنے والا نہیں ہے، ہم نے قبر میں اکیلے جانا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے اعمال کے بارے میں جواب دینا ہے۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کریں۔ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ اس دور میں کوئی شوہر اتنا ظالم ہوگا کہ وہ نماز سے منع کرتا ہوگا۔ بعض عورتیں ٹھوکم ٹھاک بھی کرتی ہیں کہ وہ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ کسی نہ کسی طور پہ بہانہ کر دیتی ہیں۔ آج کے دور میں ایسا نہیں ہے، اور اگر معاذ اللہ کوئی اتنا جاہل بھی ہے تو اس کو علماء سے اس کا رابطہ کرانا چاہیے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ سید صاحب، ایک سوال آپ کی بارگاہ میں اور عرض ہے کہ ایک شخص ہے، وہ 4 وقت کی نماز جو ہے نا کام میں مصروف ہونے کی بنیاد پر نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو میرے خیال سے فجر تو شاید سونے پہ ہی چلا جاتا ہوگا، ظہر، عصر، مغرب، اور وہ عشاء میں آ کر کے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور باقی 4 وقت کی قضا نمازیں پڑھ لیتے ہیں جاب کی وجہ سے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے دین مکمل ہو گیا ہے، اب کوئی دین کا قانون بنا نہیں سکتا۔ ہر بندہ خادم شرع ہے، جو بھی اہل علم ہیں، علماء شریعت کے خدام ہیں، وہ صرف جو شریعت نے کہہ دیا اس کو بیان کر سکتے ہیں، قانون بنانا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دین مکمل ہو چکا، 5 وقت کی نماز فرض ہے، مقررہ وقت پہ فرض ہے۔ اب اگر کوئی ایسا جاب وہ کرتا ہے کہ جہاں اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، تو ہمارے فقہاء نے فرمایا ایسا جاب وہ چھوڑ دے، کیونکہ اللہ رزاق ہے، اللہ اسے کہیں اور روزی دے گا۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ کافر لوگ بھی آج کل نماز پڑھنے سے روکتے ہوں گے، کیونکہ اکثر ٹرینوں میں یا ایئرپورٹ پر ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم خود دیکھتے ہیں کہ برادران وطن سراپا ادب بن جاتے ہیں، کسی کو آگے سے گزرنے نہیں دیتے، احترام سے پیش آتے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت کا احترام تو سبھی کرتے ہیں، چند بدبختوں کے علاوہ۔ تو اس لیے اس کو جہاں وہ جاب کرتا ہے یا نوکری کرتا ہے، اس کو یہ بات رکھنی چاہیے کہ نماز کے وقت میں نماز پڑھ سکتا ہوں۔ ایسی حالت میں میں نہیں سمجھتا کہ نماز پڑھنے کو 10 منٹ سے زیادہ وقت لگتا ہے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ 10 منٹ کا ٹائم کوئی حیثیت نہیں رکھتا. آدمی مصلی بچھا کے اپنی آفس میں، اپنی دکان میں یا جہاں بھی وہ ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے. اس لیے اس کو نماز پڑھنا چاہیے. اگر وہ نہیں پڑھے گا تو بہرحال قضا کا وبال اس کے سر پر آئے گا اور وہ گنہگار ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں اس کو جواب دینا ہوگا. ماشاءاللہ، بہت عمدہ جواب. اللہ تبارک و تعالیٰ سید صاحب قبلہ کی عمر میں اور علم میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. اور ایک سوال آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میت کو قبلہ کی طرف پیر کر کے کیوں سلایا جاتا ہے؟ یہ تو قبلہ کی طرف پیر ہونے پر قبلہ کی بے ادبی ہے، تو پھر میت کو قبلہ کی طرف پیر کر کے کیوں سلایا جاتا ہے؟ دیکھیے، یہ حکم جو ہے وہ اس وقت ہے جب روح نکلنے میں تکلیف ہو رہی ہو تو میت کا رخ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے عام طور پہ. اور یہ بھی کوئی فرض واجب نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر دیں تو روح نکلنے میں آسانی ہوگی. تو چونکہ اب وہ لیٹا ہوا ہے، اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہم پھیر نہیں سکتے، تو قبلے کی طرف چہرہ کرنے کے لیے مجبوراً اس کے پیر ہو جاتے ہیں. ورنہ وہاں پیر قبلے کی طرف کرنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت چہرہ قبلے کی طرف کرنا مقصد ہوتا ہے. اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو وہاں پر پیر کرنے کا مقصد نہیں ہے بلکہ چہرہ کرنے کا مقصد ہے. لیکن چونکہ اب وہاں پر عذر ہے، مجبوری ہے، تو وہ پیر بھی ہو جاتے ہیں. ورنہ اگر قبلے کی طرف چہرہ کریں گے تو اس کے علاوہ اور کوئی صورت نظر نہیں آتی. اس وجہ سے جو ہے وہ قبلے کی طرف پیر کرتے ہیں تاکہ قبلے کی طرف رخ ہونے کی وجہ سے روح نکلنے کے اندر آسانی ہو. یہ ہے، ورنہ پیر کرنا مقصد نہیں ہے. اس لیے وہ گنہگار جو ہے وہ پیر کرنے والے نہیں ہوں گے، کیونکہ نہ وہاں ان کا مقصد ہے اور نہ وہ کوئی ایسی ان کی نیت ہے. جزاک اللہ خیر. سید صاحب، ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے مرید بننا کیسا ہے؟ آج جو ہے یہ سلسلہ کافی عروج پر ہے کہ بہت سارے لوگ ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے مرید بن رہے ہیں، تو کیا فرماتے ہیں آپ اس سلسلے میں؟ جن علماء اور فقہاء کے نزدیک ویڈیو جو ہے وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے، تو ان کے نزدیک ویڈیو کالنگ پر مرید ہونا، بیعت ہونا جائز ہے. سبحان اور اللہ. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ پیر و مرشد آن لائن ہوتا ہے نا اس وقت، تو وہ یہاں سے پڑھاتا ہے تو وہاں تک کی آواز جاتی ہے. تو اسی لیے جو ہے وہ ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے مرید ہو سکتا ہے، کہ آن لائن مرید ہوا جا سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ آج کل لوگ دور دور ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں، تیسرے ملک میں، تب وہ پیر و مرشد سے جو ہے وہ ملاقات نہیں کر سکتا. کیونکہ پہلے بھی جو ہے وہ لوگ جب پیر تک پہنچ نہیں پاتے تھے تو بذریعہ خط مرید ہوتے تھے. تو اب خط کے ذریعے سے مرید ہوتے تھے. تو اب چونکہ اب خط کا دور تو قریب الختم ہی ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اب وہ آن لائن ہوتے ہیں اور یہاں سے پڑھایا جاتا ہے، یا جو بھی مرشد پڑھاتا ہے وہ پڑھتے ہیں. تو ایسے صورت میں وہ بیعت ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ مرید ہونا کیا ہے، پہلے یہ سمجھا جائے. مرید ہونا یا بیعت ہونا، ہم نے اللہ و رسول کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کی تجدید کا نام ہے بیعت ہونا، مرید ہونا، توبہ کرنا. تو اس لیے جو ہے وہ آن لائن، ظاہر سی بات اگر کوئی توبہ کرا رہا ہے آن لائن تو توبہ کرنے میں کیا جاتا ہے. البتہ اگر کوئی آواز ریکارڈ ہے تو اب وہ ریکارڈنگ کی وجہ سے جو ہے وہ آپ مرید نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ ریکارڈنگ ہے تو اس پر آپ بیعت نہیں ہو سکتے. البتہ آن لائن جا سکتا ہے. اس سلسلے میں مزید اگر آپ لوگوں کو جو ہے وہ معلومات حاصل کرنا ہے تو محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ ہیں، اور بھی دیگر ہمارے علماء کرام ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ. یعنی کہ جو ویڈیو کے جواز کے قائل ہیں ان کے نزدیک، جو لوگ قائل ہیں ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہونی چاہیے، اور جو جواز کے قائل نہیں تو بہرحال ان کے نزدیک وہ ان کا مسئلہ ہے، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. وضاحت نہیں کریں گے. جی بہرحال. سید صاحب، اور ایک سوال ہے کسی ہمارے بہن نے کی ہے کہ ایک ولی تابعی کے مرتبے کو کیوں نہیں پہنچ سکتا جبکہ وہ بھی عبادت کرتا ہے؟ تابعی کے مرتبے کو. دیکھیے ایسا ہے کہ یہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو جس سوال کے کرنے میں ہمارا فائدہ نہ ہو
ایسا سوال کر کے نہ خود الجھے نہ دوسروں کو الجھائیں۔ البتہ سرکار غوث پاک کے بارے میں امام اہل سنت نے یہ بات کہہ دی تو میں نے بھی شعر پڑھ دیا، اس کو یاد رکھیں۔ ہزاروں تابعی سے تو فروتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ لیکن بہرحال تابعیوں سے ہر ولی نہ برابر ہو سکتا ہے نہ افضل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حضرات تابعین نے سرکار علیہ السلام کے دیکھنے والوں کی زیارت کی ہے، تو ہر ولی کے لیے یہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ اور چند اولیاء اللہ کے لیے خاص۔ ماشاءاللہ سید صاحب، خاص کر کے کرناٹک کی سرزمین پر چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں وہ ضد کرتے ہیں کہ پھر جو ہے مجبوراً والدین کسی ہندو کے پاس جا کر کے اس کے گلے میں ایک ٹائی پہناتے ہیں، بچے وہ پہننے کے لیے ضد کرتے ہیں اور اس ٹائی میں رام کا نام لکھا ہوتا ہے۔ تو کیا بچے کے ضد کرنے پر والدین اگر اس کو یہ پہناتے ہیں تو والدین کو پہنانا چاہیے یا نہیں پہنانا چاہیے؟ اس کے ذمہ دار میں ماں باپ کو سمجھتا ہوں کہ ماں باپ نے اپنے گھر کا ماحول ایسا کیوں نہیں بنایا کہ آپ کا بچہ امامہ پہننے کے لیے ضد کرتا ہے۔ آپ نے گھر کا ماحول ایسا کیوں نہیں بنایا کہ آپ کا بچہ تسبیح مانگنے کے لیے ضد کرتا ہے۔ آپ نے اپنے گھر کا ماحول ایسا کیوں نہیں بنایا کہ آپ کا بچہ اسلامی چیزوں کے لیے ضد کرتا ہے۔ آپ نے اپنے گھر کا ماحول ایسا کیوں بنایا کہ آپ کا بچہ اس طریقے کے خرافات کے لیے ضد کرتا ہے۔ ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کو اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے۔ جن گھر کے بڑے لوگ امامہ پہنتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ان گھر کے بچے سروں پہ امامہ باندھنے کے لیے ضد کرتے ہیں۔ الحمدللہ علی احسانہ۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، گھر میں اسلامی ماحول بنائیں تاکہ آپ کے بچے گناہ پہ ضد نہ کریں۔ البتہ بچوں کے ضد کرنے پر ظاہر سی بات ہے کسی بت کے نام کا کوئی تغرا تو آپ اپنے بچے کو نہیں پہنا سکتے، یہ ناجائز و حرام ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ البتہ اگر وہ بچہ زیادہ ضد کرتا ہے تو اللہ اس کے رسول کے نام جو ہے وہ کسی جائز چیز پر لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں تاکہ اس کی ضد بھی پوری ہو جائے اور ناجائز بھی آپ بچ سکیں۔ ویسے سوالات تو بہت ہیں، چونکہ حضور سید صاحب قبلہ یہاں پر تشریف لائے ہیں تو حضرت کو سننا بھی ہے اور نماز عصر کا ٹائم بالکل قریب ہے۔ بس ایک آخری سوال، اس کے بعد جو ہے نماز عصر کے لیے اذان ہوگی۔ آخری سوال یہ ہے سید صاحب کہ ساس بہو کو تکلیف دیتی ہے اور شوہر بھی اسے مارتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جہیز میں تو نے سونا نہیں دیا، جا کر کے سونا لے کر کے آ۔ تو اس صورت میں بیچاری جو عورت ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے، تو وہ کیا کرے وہ عورت؟ دیکھیے، یہ بھی جہالت اور علم دین نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہے اور وہ اس کو مارتا پیٹتا ہے کہ سونا نہیں لائی ہے۔ میں ایسی ساس سے بھی کہوں گا اور ایسے شوہر سے بھی کہوں گا کہ سونے سے بہت زیادہ قیمتی تیری بیوی ہے۔ بے شک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 5 سال کی تیری بچی اور 3 سال کی تیری بچی ہو تو 10-20 ہزار روپے میں کیا تو اپنی بچی کو بیچے گا؟ کیا تم اپنی بچیوں کو بیچو گے؟ نہیں بیچ سکتے۔ تو جب اپنی 5-10 سال کی بچیوں کو 10-20 ہزار میں ہم نہیں بیچتے، لیکن ماں باپ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ اپنی جوان بیٹیوں کو جوان کر کے تمہارے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور ایک عورت، ایک لڑکی اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنا میکہ چھوڑ کر، اپنی سہیلیاں چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنے بھائی بہن چھوڑ کر وہ صرف شوہر کی محبت میں سسرال آتی ہے۔ اور شوہر کو انسان کی اہمیت نہیں ہے بلکہ زیورات کی اہمیت ہے۔ تو ایسے شوہر کو میں کیا نام دوں؟ ایسی ساس کو میں کیا نام دوں؟ اور یاد رکھنا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ اگر اے ساس تو نے آج کسی کی بیٹی پہ ظلم کیا زیورات نہ ملنے کی وجہ سے تو تیری بیٹی پر بھی ظلم ہوگا۔ اگر تم نے کسی کی بیٹی کو سکھ نہ دیا تو تمہاری بیٹیوں کو بھی دکھ ملے گا۔ اور اے شوہر،
आज तू शौहर है, कल तुझे भी ससुर बनना है। अगर आज तूने किसी की बेटी को दुख दिया और उसके माँ बाप को तकलीफ पहुंचाई तो कल तेरी बेटी भी होगी और तेरा दामाद इससे ज्यादा तुझ पे जुल्म करेगा। अल्लाह दूर नहीं है, अल्लाह करीब है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत को सजा देने के बड़े हसीन अंदाज आते हैं। अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरना चाहिए। जब कुदरत सजा देती है तो पता भी नहीं चलता और इंसान बेचैन और बेकरार हो जाता है। इसलिए किसी की आह मत लो, किसी की बद्दुआ मत लो। अरे सोने और चांदी की हैसियत क्या है, ये गुम हो जाने वाली चीज है, दुनिया में रह जाने वाली चीज है। और बीवी तो तुम्हारे दिलों का सुकून है, बीवी घर की जीनत है, बीवी घर की मलिका है और उसके जरिए से तुम्हारा घर घर है। अगर बीवी जन्नत में ना मिले तो जन्नत की नेमतें अधूरी महसूस होती है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम वहां बीवी का मुतालबा करते हैं। तो ऐ मेरी बहनों, अगर मर्द होते तो हम उनको भी नसीहत करते। अलबत्ता जो यहां सास बैठी हुई उनसे गुजारिश है, लालच मत करो, लालच बड़ी बुरी बला है। अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें बहू दिया है, अपनी बहुओं को बेटी की तरह रखो। अगर मुझे मौका मिला तो इंशाअल्लाह मैं बयान में इस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा, याद रहा तो। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे के साथ अच्छा और सच्चा और सही सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। आपने मुझसे सवालात किए, बिल्कुल ये ऐसा ही था कि जैसे आपने लोहार से सुनार का काम लिया। लेकिन बहरहाल अगर ये बातें अच्छी और सच्ची थी, सही थी, तो ये अल्लाह उसके रसूल की तरफ से थी। और अगर इसमें कोई गलती है तो इसमें मेरे नफ्स की शरारत है, जिससे मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्सलाम वाली वसहबिही। माशाअल्लाह।